بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک میں ہم اپنے قرآن کے سبق کے بجائے مسائل کی کتاب کو اور اس کے مسائل کو سیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قسم۔ قسم کھانے کا بیان پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس کا کفارہ اور اس کے مسائل کو سیکھیں گے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں، لیکن سبق کو سیکھنے اور یاد کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے اپنے پیاروں میں شیئر کیجئے۔ دین کی بات خود بھی سیکھیے اور دوسروں میں بھی پھیلائیے۔ اچھی بات کو سیکھیے اور اسے دوسروں میں پھیلائیے۔ حضور کی امت کی فکر کیجئے اور ان کی خیر خواہی کے لیے ہماری ویڈیوز کو، اسلامک ویڈیوز کو آگے ضرور پہنچائیے اور صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیے۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف کہ قسم کھانے کا بیان۔ قسم کھانے کے بیان میں پہلا مسئلہ ہے کہ بات بے بات پر بغیر ضرورت کے قسم کھانا بری بات ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے قسم کھانے سے بچنا چاہیے، بلکہ اگر ہو سکے تو سچی بات پر بھی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ جس نے اللہ کی قسم کھائی، یا یوں کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، بزرگی کی قسم، بڑائی کی قسم، تو اس طرح کہنے سے قسم ہو گئی۔ اب اگر اس کے خلاف کوئی کام کریں گی تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ اگر یوں کہا کہ اللہ کو گواہ ہے بنا کے کہتی ہوں، یا خدا گواہ ہے، خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں، تو تب بھی قسم ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ قرآن کی قسم، اللہ کی کتاب کی قسم، قرآن مجید کی قسم کھا کر کوئی بات کہے تو قسم ہو گئی، اور اگر قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہی تب بھی قسم ہو گئی، اور اگر قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہی لیکن قسم نہیں کھائی تو قسم نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کہ اگر یوں کہے کہ اگر میں فلانا کام کروں تو بے ایمان ہو کر مروں، یا مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، یا اس طرح کہے کہ اگر فلانا کام کروں تو میں مسلمان نہیں، تو قسم ہو گئی۔ اس کے خلاف کام کرنے سے کفارہ دینا پڑے گا، لیکن ایمان سے نہیں نکلے گی۔ لیکن ایسے کہنا بہت ہی گناہ کی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں فلانا کام کروں تو میرے ہاتھ ٹوٹیں، یا اللہ کا غضب اور قہر نازل ہو، میں محتاج ہو جاؤں، اللہ کی پھٹکار پڑ جائے، یا مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، تو ان باتوں سے قسم نہیں ہوتی۔ اس کے خلاف کرنے سے کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 7 ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں ہوتی، جیسے کہ رسول اللہ کی قسم، کعبہ کی قسم، تمہاری آنکھوں کی قسم، جوانی کی قسم، جان مال کی قسم۔ تو اس طرح قسم کھائے لیکن اس کے بعد پھر اس کے خلاف کوئی کام کر دے تو کفارہ نہیں دینا پڑے گا، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا بہت گناہ ہے۔ حدیث شریف میں اس کی بہت بڑی ممانعت آئی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی قسم کھانا شرک کی بات ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 8 ہے کہ کسی نے کہا کہ مجھ پر تمہارے گھر کا کھانا حرام ہے، یا پھر یہ کہہ دی کہ فلانی چیز میں نے اپنے اوپر حرام کر لی، تو اس کہنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوئی لیکن یہ قسم ہو گئی۔ اب اگر کھا لے گی
تو پھر کفارہ دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ کسی دوسرے کی قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتی۔ جیسے کسی نے کہا کہ تمہیں میں اللہ کی قسم دے کے کہتی ہوں کہ فلانا کام کر دو، تو یہ قسم نہیں ہوئی، اور اگر اس کے خلاف کام کر دیا تو تب بھی درست ہے، کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 10 ہے قسم کھا کر اس کے ساتھ فوراً سے ہی انشاء اللہ کا لفظ کہہ دیا۔ جیسے کوئی اس طرح کہے کہ اللہ کی قسم فلانا کام انشاءاللہ نہیں کروں گی تو قسم نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 12 ہے کہ جو بات کہہ چکی ہے اس پر جھوٹی قسم کھانا بڑا گناہ ہے۔ جیسے کسی نے نماز نہیں پڑھی اور جب کسی نے اس سے پوچھا تو اس نے فوراً سے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم نماز پڑھی ہے، یا کوئی دنیاوی نقصان ہو گیا اور کسی نے پوچھا تو جھٹ سے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں نقصان نہیں کیا، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی ہے، تو اس کے گناہ کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں، لیکن اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ بس اب دن رات اللہ سے توبہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ مسئلہ نمبر 12 ہے کہ اگر ایسی بات پر قسم کھائی جو ابھی ہوئی نہیں بلکہ آئندہ یا مستقبل میں ہوگی، جیسے کوئی کہے کہ اللہ کی قسم آج بارش ہوگی، یا اللہ کی قسم آج مہمان آئے گا، اور پھر وہ نہیں آیا یا بارش نہیں ہوئی تو کفارہ دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 13 ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آج ضرور قرآن پاک پڑھوں گی، تو اب قرآن پاک پڑھنا اس پر واجب ہو گیا، نہیں پڑھے گی تو گناہگار ہوگی اور کفارہ دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 14 ہے کہ کسی نے گناہ کرنے کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آج میں چوری کر کے لاؤں گی، یا اللہ کی قسم آج میں نماز نہیں پڑھوں گی، یا والدین سے نہیں بولوں گی، تو ایسے میں قسم کو توڑ دینا واجب ہے۔ توڑ کے کفارہ دے دے، نہیں تو بہت ہی گناہگار ہوگی۔ مسئلہ نمبر 15 ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ آج میں فلانی چیز نہیں کھاؤں گی، اور پھر بھولے سے کھا لی اور قسم بھی یاد نہیں رہی، یا کسی نے زبردستی کھلا دی، تب بھی کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 16 ہے کہ غصے میں قسم کھائی کہ میں تجھے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی، تو اب 1 روپے کے بجائے 4 آنے دے دیے، تب بھی قسم ٹوٹ گئی اور کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھے قسم کے کچھ مسائل۔ آئیے انہی مسائل کو ایک بار ہم دوبارہ دہرا لیتے ہیں تاکہ کچھ باتیں جو ذہن نشین ہونے سے رہ گئی ہوں وہ اچھی طریقے سے دوبارہ یاد کی جا سکیں۔ قسم کھانے کا بیان چل رہا ہے، جس میں پہلا مسئلہ ہے کہ بے ضرورت بات میں بات پر قسم کھانا بری بات ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی اور بے تعظیمی ہوتی ہے۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سچی بات پر بھی قسم نہ کھائیں۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ جس نے اللہ کی قسم کھائی ہے، یوں کہا کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، یا اس کی بزرگی کی قسم، تو اب قسم ہو گئی، اب اس کے خلاف اگر کوئی کام کرے گی تو یہ درست نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ اگر یوں کہا کہ اللہ گواہ ہے، یا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں، تب بھی قسم ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ اللہ کی قرآن کی قسم، اللہ کی کتاب کی قسم، کلام مجید کی قسم کھا کر کوئی بات کہی تو قسم ہو گئی، اور اگر قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر قسم کھائی تب بھی قسم ہو گئی۔ لیکن اگر قرآن مجید کو ہاتھ میں رکھ کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہی لیکن قسم نہیں کھائی تو پھر قسم نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کہ یہ یوں کہیں کہ اگر فلانا کام کروں تو بے ایمان ہو کر مر جاؤں، بے موت ہی مر جاؤں، یا مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، یا میں مسلمان نہیں رہوں، تو اس کے خلاف کام کرنے سے کفارہ دینا پڑے گا، لیکن ایمان سے نہیں نکلے گی۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ اگر وہ یوں کہے کہ میں فلانا کام کروں تو میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یا اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہو،
آسمان پھٹ پڑے یا خدا کی پھٹکار ہو یا قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے فلاح نہ پا سکوں تو ان باتوں سے قسم نہیں ہوتی، اس کے خلاف کرنے سے کفارہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7 ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے قسم نہیں ہوتی، جیسے رسول اللہ کی قسم، کعبہ کی قسم، تمہارے سر کی قسم، جان مال کی قسم۔ تو اس طرح قسم کھا کے پھر اس کے خلاف کوئی کام کرے تو کفارہ نہیں دینا ہوگا، لیکن اللہ کی قسم کے سوا کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے، یہ شرک کی بات ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 8 ہے کہ کسی نے کہا کہ میں تیرے گھر کا کھانا مجھ پر حرام ہے، یہ فلانی چیز میں نے پر حرام کر لی، تو اس طرح کہنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوئی لیکن قسم ہو گئی ہے، اب اگر کھائے گی تو کفارہ دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کسی دوسرے کی قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتی، جیسے کسی نے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، تو اس کے خلاف اگر کوئی کام کر دے تو یہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 10 ہے قسم کھا کر کے ساتھ فوراً سے ہی انشاءاللہ کا لفظ کہہ دیا، جیسے کوئی اس طرح کہے کہ اللہ کی قسم فلانا کام انشاءاللہ نہیں کروں گی تو قسم نہیں ہوئی۔ مسئلہ نمبر 11 ہے کہ جو بات ہو چکی اس پر جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے، جیسے کسی نے نماز نہیں پڑھی اور کسی نے پوچھا پڑھی ہے اور اللہ کی قسم کہہ کے کہ نماز پڑھ چکی، یا کوئی نقصان کر دیا اور کسی نے پوچھا تو کہہ دیا اللہ کی قسم میں نے نقصان نہیں کیا، تو یہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لی ہے، تو اس کے گناہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی کفارہ ہے، بس اللہ سے رات دن توبہ استغفار کرے اپنے جھوٹ بولنے پہ اور دھوکہ دینے پر۔ مسئلہ نمبر 12 ہے کہ اگر ایسی بات جو ابھی ہوئی ہی نہیں مستقبل میں ہوگی اور اس پہ قسم کھا لے، جیسے کہ آج بارش، اللہ کی قسم آج بارش ہوگی، یا اللہ کی قسم آج فلانا مہمان آئے گا، پھر وہ نہیں آیا یا بارش نہیں برسی تو کفارہ دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 13 ہے کسی نے قسم کھائی کہ آج اللہ کی قسم ضرور قرآن پاک پڑھوں گی، تو اب قرآن پڑھنا واجب ہو گیا، نہیں پڑھے گی تو گناہ گار ہوگی اور کفارہ دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 14 ہے کہ کسی نے گناہ کرنے کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم یا خدا کی قسم فلانے کی چیز چوری کر کے لاؤں گی، یا خدا کی قسم آج نماز نہیں پڑھوں گی یا والدین سے بات نہیں کروں گی، تو اب اس کو چاہیے کہ فوراً سے قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے، نہیں تو شدید گناہ گار ہوگی۔ مسئلہ نمبر 15 ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ آج میں فلانی چیز نہیں کھاؤں گی، پھر بھولے سے کھا لی اور قسم یاد نہیں رہی، یا کسی نے زبردستی کھلا دی، تب بھی کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 16 ہے کہ کسی نے غصے میں قسم کھائی کہ میں تجھے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی، لیکن اس کے بعد اس نے 4 آنے یا 8 آنے دے دیے، تب بھی قسم ٹوٹ گئی اور کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا مسائل کی کتاب میں قسم کے کفارے کا بیان۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اسے خوب اچھی طریقے سے سمجھیے اور دوسروں کو بھی سمجھائیے اور آگے پھیلائیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے، اس محنت کو قبول فرمائے، حضور کی امت کے لیے ان ویڈیوز کو صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سیکھنے سکھانے والا، دین سیکھنے سکھانے والا بنائے، دین اسلام کو آگے پھیلانے والا اور گھر گھر پھیلانے والا، اپنے پیاروں رشتہ داروں کو اللہ اور اس کے رسول سے ملانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کی انتھک کوششوں اور محنتوں کو اللہ قبول فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ بنا کر ہم سب کے لیے فلاح فی الدارین بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں
की इंतहा देखूं।